ایک بادشاہ تھا پرانے زمانے میں۔ اس نے کہا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہو اس کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں اس بیوقوف کو انعام دوں۔ تو بادشاہ کا حکم تھا، تو سارے کے سارے لوگ نکل گئے، اس کے نوکر چاکر جو بھی تھے انہوں نے ایک انسان کو پا لیا اور انہوں نے یہی سوچا کہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اس کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ جناب عالی، بادشاہ سلامت، یہی انسان آپ کی سلطنت میں سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کام کیا؟ بادشاہ کے گلے کے اندر ایک ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ بادشاہ نے اس ہار کو نکالا اور اس بیوقوف آدمی کی گردن میں پہنا دیا۔ اب بیوقوف آدمی بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ کیا یہ میرے لیے ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں، میری طرف سے تمہارے لیے ہے، جاؤ۔ تو بیوقوف آدمی تھا، یہ بڑا خوش ہوا اور یہ اپنے جہاں کا تھا وہاں روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس انسان کو، یعنی جو بیوقوف آدمی تھا، اسے پتہ چلا کہ ہمارا بادشاہ سلامت جس نے مجھے یہ ہار دیا تھا اور وہ ہمیشہ اس ہار کو اپنے گلے میں ہی ڈالا رکھتا تھا، تو اسے پتہ چلا کہ وہ بادشاہ جو ہے بیمار ہے۔ تو یہ انسان اس بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا اور بادشاہ سے دیکھا کہ بادشاہ کو بادشاہ لیٹا ہوا ہے اور افسوس کر رہا ہے اور بہت ہی مایوس کن معاملہ ہے۔ تو اس بیوقوف آدمی نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو بیوقوف آدمی تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ آدمی مرتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ ہاں، اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی میری روح چلی جائے گی جسم سے تو فوراً میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا، دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا۔ تو اس بیوقوف آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا جس طریقے سے یہاں آپ کے لیے عالیشان مکان ہے، کیا آپ نے دوسری دنیا میں جہاں جا رہے ہو وہاں بھی اپنے لیے عالیشان مکان بنا رکھا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، نہیں، وہاں میرا کوئی عالیشان مکان نہیں ہے۔ تو پھر بیوقوف آدمی نے سوال کیا، بادشاہ سلامت، یہاں تو آپ کے پاس نوکر چاکر ہوتے ہیں، آپ کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، تو کیا وہاں بھی آپ نے اپنے لیے نوکر چاکر کا انتظام کیا؟ تو بادشاہ نے جواب دیا، نہیں، وہاں میں نے کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو پھر بیوقوف آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہاں تو آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، سونا چاندی ہے، مال و دولت ہے، اور کیا اس دنیا کو چھوڑ کر آپ دوسری دنیا میں جا رہے ہیں وہاں بھی آپ کے لیے ایسا معاملہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا، بادشاہ نے، نہیں، وہاں میرے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ تو بیوقوف آدمی نے کیا کام کیا؟ اپنے یعنی وہ جو بادشاہ نے اس کو وہ ہار دیا تھا، ہیرے جواہرات اس میں تھے، وہ قیمتی ہار اپنی گردن سے نکالا اور بادشاہ کی گردن کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے نوکر چاکروں نے آپ کی سلطنت میں سب سے بڑا بیوقوف مجھے پایا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بھی بڑا بیوقوف اگر کوئی آدمی ہے تو وہ آپ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے پوچھا کہ جب بادشاہ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کو میں چھوڑ کر جاؤں گا اور میں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، اور بادشاہ نے اس دنیا کے اندر اپنے لیے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے، عالیشان مکان بنایا، اچھے لباس پہنے، نوکر چاکر کیے، سونا چاندی جمع کیا، مال و دولت کا انبار ہیں، لیکن اس دنیا کو یہ چھوڑ کر جا رہا ہے اور جس دنیا میں جا رہا ہے وہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، تو بیوقوف آدمی نہیں، یہ بادشاہ بیوقوف آدمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو بادشاہ کی یعنی اس گردن میں جو بادشاہ نے اسے ہار دیا تھا، اس کی گردن میں پہنایا تھا، تو اس بیوقوف آدمی نے اس ہار کو بادشاہ کی گردن میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ مجھ سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیوانو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا دنیا